لیکن اتنا آسان نہیں ہے، مگر جمہوری سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. یہ میرا وہ ہے، باٹم لائن میری یہ ہے. اگر کوئی اور لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. جی بولیں. جی سر. جی کون بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ ابھی آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا، صرف زیدی بھائی بات کریں گے. جی زیدی بھائی. زیدی بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ زیدی بھائی آپ گمبٹ ہاسپٹل بھول گئے. گمبٹ ہاسپٹل لیور ٹرانسپلانٹر ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل I will say in the world, among the best. ایک منٹ آپ کا لیتی ہوں میں میسج ان کا 2 منٹ کا. جی ہیلو جی. لائن ڈراپ ہو گئی ان کی. جی بولیں زیدی بھائی. جی سر. میں ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہیلو بنگلہ دیش کے بارے میں بتا دیں. جی سید صاحب جتنی باتیں کی ہیں نا، I understand every word you say، پر میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. I hope you understand what I'm talking about. میں جمہوریت ہوں، میں کسی کو بھی میں ان کو نہیں پسند کرتا. ملٹری میری بہت سی فیملی میں ملٹری والے ہیں. جی پاکستان کے لیے یہ جانے قربان کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، پر ان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. جو ان کی جاب ہے یہ کریں، جو سیاستدانوں کی جاب ہے وہ کریں. یہ چودھری صاحب نے تو اگلے دن کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ لگ جائے. ماشاء اللہ نہیں لگنی چاہیے. جمہوریت ہے، جو لگڑی لولی جمہوریت بھی ہو نا، وہ ماشاء اللہ سے بہتر ہے. That's all I have to say. مشرف واز اے گریٹ لیڈر، گریٹ جنرل، پر اس کو اپنی لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے 2-3 بکیں لکھی ہیں، ان کی بک پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. لاسٹ ٹائم میں جو انہوں نے لوگ جو امریکہ کو بیچے تھے نا، that was his biggest mistake he did. He should not done that. اس کے سٹیزن تھے پاکستان کے، اس کو نہیں بیچنے چاہیے تھے. یہ لوگ پیسے لے کے بیچے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے پکڑا دیے، پیسے لیے گئے. He shouldn't done that. Other than that, he was a great soldier. جہاں بھی اس کا انٹرویو سنیں گے وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا نظر آئے گا آپ کو. اس نے کبھی پاکستان کو برا نہیں کہے گا، جیسے نواز شریف وغیرہ کہتے ہیں پاکستان کو برا جا کے. جنرل مشرف نے آج تک پاکستان کو برا نہیں کہا. پر ایوری باڈی میک اے مسٹیک. کہ باقی جو سید صاحب جس طرف جا رہے تھے، سید صاحب آئی انڈرسٹینڈ ایوری ورڈ یو سے، آئی نو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اللہ حافظ. جی سید بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ضیاء سے شروع ہو جائے کہ اس نے آئین توڑا، اگر اس کے سہولت کار یا جتنے بھی اس کو ہیلپ کر رہے تھے ان کو سزا آج ملی ہوتی تو یہ آج وہی کہ فوج کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھاتا. فوج جو آنے والے تھے ان کو بھی پتا چل جاتا کہ یہ سزا ملے گی. تو سید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے بھی پاکستان کا آئین توڑنے کی کوشش کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ ضیاء الحق ہو یا ضیاء الحق کے بعد آج تک کے افراد ہوں. اور کچھ نام اگر بھول گیا ہوں تو شاید میں بتا دوں. اگر عدم اعتماد تحریک کامیاب ہونے کے بعد کسی نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہو اور آئین سے انحرافی کی ہو تو وہ بھی تو آئین توڑنے کے برابر تھا نا. وہاں بھی سزائے موت ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو. اور ایسے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی ایسی سزائے موت ہونی چاہیے. چاہے ایسے سینٹ کا چیئرمین ہو اس کو بھی ایسی سزا ہونی چاہیے. چاہے شہباز شریف ہو چاہے کوئی بھی ہو، پھر سزا سب کو ہونی چاہیے، بچانا نہیں چاہیے کسی کو. اچھا آپ کے کہہ رہے تھے کہ بھٹو نے بنگلہ دیش کو توڑا. اگر آپ جا کے پچھلے ہسٹری میں چلے جائیں، ایوب خان نے پہلی مرتبہ اپنے وزیر قانون سے جا کے کہا کہ بنگلہ دیش میں جا کے بات کرو کہ پاکستان سے الگ ہو جائیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹری. بھٹو اس وقت نہیں تھا، کتابیں نکال کے دیکھ لیجیے گا. تو اس وقت بنگلہ دیش کے جو سابقہ مشرقی پاکستان کے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ اکثریت میں کون ہے، آپ ہیں یا مغربی پاکستان ہے. اکثریت میں بنگال تھا. انہوں نے کہا اگر ہم اکثریت میں ہیں اور آپ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو